بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 28 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ جموں و کشمیر پولیس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ لبنان کے مقاومتی گروہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کی مزاحمتی تحریک نے صرف 1 سال کے اندر میزائل اسلحہ کی توانائی کو دگنا کر دیا ہے اور کسی بھی ممکنہ فوجی تصادم کی صورت میں مزاحمتی قوتیں غاصب ریاست کے کسی بھی نقطے کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میں کرسمس ڈے پر ایک وین خوفناک دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی، جس میں سے ملنے والی انسانی باقیات کے ڈی این اے سے مشتبہ بم بار کی شناخت 63 سالہ انتھونی کوئن وارنر کے نام سے ہوئی ہے۔ سعودی عرب کے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لوجین الحزلول کو 5 سال اور 8 ماہ قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے۔ انہیں 2018 میں دیگر خواتین کارکنوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ عراق میں امریکی فوجی دستے پر ایک اور حملہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں امریکی کانوائے پر حملہ عراقی شہر دیوانیہ میں کیا گیا، جس کے نتیجے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آرمینیائی علیحدگی پسندوں کے ساتھ تازہ جھڑپوں میں آذربائیجان کے ایک فوجی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اصحاب اہل الحق موومنٹ کے سیاسی ونگ کے ایک رکن نے کہا کہ عراق کے گرین زون پر راکٹ حملوں کے پیچھے امریکہ سے منسلک ایک گروہ کا ہاتھ ہے۔ سپریم کورٹ نے محکمہ تعلیم سندھ میں 7 کروڑ سے زائد کی خورد برد کے جرم میں سینئر اکاؤنٹنٹ ٹھٹا عرفان احمد شیخ کی برطرفی کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے، اور پی ایف یو جے اور کے یو جے نے ایک بیان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جموں و کشمیر پولیس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کو جعلی مقابلے میں شہید کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ بھارتی فوج کے افسر کیپٹن بھوپندرا سنگھ اور اس کے 2 ساتھیوں نے 3 کشمیری کزن کے قتل کے بعد موت کو فوجی مقابلہ قرار دیا اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے خود ان کی میتوں پر اسلحہ رکھا تاکہ بے گناہ نوجوانوں کو خطرناک دہشت گرد قرار دیا جا سکے۔ یہی نہیں بلکہ شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی فوج نے معصوم کشمیریوں کو نامعلوم مقام پر خاموشی سے دفنا دیا تاکہ حقیقت دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ تاہم جب دہشت گرد قرار دے کر قتل کیے گئے نوجوانوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو مقتولین کے اہل خانہ نے انہیں شناخت کر لیا۔ اہل خانہ نے بتایا کہ تینوں بے روزگار نوجوان سیبوں کے باغات میں نوکری کی تلاش کے لیے گھروں سے نکلے تھے، لیکن کچھ روز سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ واضح ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ماضی میں بھی سینکڑوں کشمیری جعلی مقابلے میں شہید ہو چکے ہیں۔ جعلی مقابلے میں ماورائے عدالت ہلاکتیں، غیر قانونی حراستیں قابض فوج کا وتیرہ بن چکی ہیں۔ لبنان کے مقاومتی گروہ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کی مزاحمتی تحریک نے صرف 1 سال کے اندر میزائل اسلحہ کی توانائی کو دگنا کر دیا ہے اور کسی بھی ممکنہ فوجی تصادم کی صورت میں مزاحمتی قوتیں غاصب ریاست کے کسی بھی نقطے کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اتوار کی رات المیادین ٹی وی چینل کے ساتھ گفتگو میں علاقے اور ملک کی نئی صورتحال پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے آغاز میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نئے سال کی مبارکباد پیش کی اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے نائب کمانڈر شہید جنرل مہدی المہندس کی شہادت کی برسی کے موقع پر تعزیت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اگلے کچھ دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ممکنہ طور پر کچھ کارروائی ہو سکتی ہے، اور کہا کہ اس بارے میں تمام امکانات پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ٹرمپ جیسے دیوانے شخص سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات اور بیانات مزاحمتی محاذ کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ ٹرمپ کے اقتدار کے پیچھے کچھ دنوں میں بہت ہوشیاری اور احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ ان کے قتل کی سازش امریکہ اور صہیونی حکومت کے اہداف میں شامل تھی۔
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب بھی ان ممالک میں شامل ہے جو ان کے قتل کی سازش کر رہے تھے، اور سعودی ولی عہد نے اپنے امریکہ کے دورے کے دوران خواہش کی تھی کہ یہ کام ان کے لیے انجام دیا جائے۔ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب برسوں سے خاص طور پر جنگ یمن کے بعد سے ہی میرے قتل کی سازش میں مصروف رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر میں کرسمس ڈے پر ایک وین خوفناک دھماکے سے تباہ ہو گئی تھی، جس میں سے ملنے والی انسانی باقیات کے ڈی این اے سے مشتبہ بم بار کی شناخت 63 سالہ انتھونی کوئن وارنر کے نام سے ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کرسمس ڈے پر نیشویل کے ریسٹورنٹ اور دفاتر سے آباد پر رونق علاقے میں فائرنگ کی اطلاع پر ایک پولیس اہلکار وہاں پہنچا تھا۔ جائے وقوع پر ایک وین کھڑی تھی جس کا سائرن بج رہا تھا تاکہ آس پاس سے لوگ بھاگ جائیں۔ پولیس اہلکار وین کے قریب جانے ہی والا تھا کہ خوفناک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پولیس اہلکار 3 فٹ فضا میں اڑ کر زمین پر آن گرا اور زخمی ہو گیا۔ فلمی منظر جیسے اس دھماکے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی، تاہم قریبی موجود ٹیلی کام آفس کے مکمل طور پر تباہ ہونے سے ٹینیسی سمیت 4 دیگر ریاستوں کے مواصلاتی نظام میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ابتدائی تفتیش کے دوران تباہ حال وین سے انسانی باقیات ملنے پر انکشاف ہوا تھا کہ یہ خودکش حملہ تھا، تاہم اب انسانی باقیات کے ڈی این اے سے خودکش بمبار کی شناخت 63 سالہ انتھونی کوئن وارنر کے نام سے ہوئی ہے۔ عراق میں امریکی فوجی دستے پر ایک اور حملہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں امریکی کانوائے پر حملہ عراقی شہر دیوانیہ میں کیا گیا، جس کے نتیجے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ تفصیلات کے مطابق یہ حملہ آج دوپہر کو جنوبی عراقی صوبے دیوانیہ میں سڑک کے کنارے نصب بم کے ذریعے کیا گیا، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ رواں ماہ عراق میں امریکی فوج پر یہ چوتھا حملہ ہے۔ 2 روز قبل بھی عراق صوبے میں بغداد جانے والی بین الاقوامی روڈ پر امریکی لاجسٹک کے ایک قافلے کو سڑک کنارے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا۔ آرمینیائی علیحدگی پسندوں کے ساتھ تازہ جھڑپوں میں آذربائیجان کے ایک فوجی کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا کہ نگورنو کاراباخ کے متنازع خطے سے متصل علاقے میں آرمینیائی جنگجوؤں کے ایک غیر قانونی گروپ نے اتوار کے روز ایک حملہ کیا، جس میں آذربائیجان کی فوج کا ایک اہلکار مارا گیا جبکہ ایک اور فوجی زخمی بھی ہوا۔ 6 ہفتوں تک آذربائیجان کی فوج اور آرمینیا کی پشت پناہی میں لڑنے والے علیحدگی پسندوں کے مابین متنازع نگورنو کاراباخ کے علاقے پر قبضے کی جنگ کے بعد روس کی ثالثی میں امن مذاکرات نومبر کے اوائل میں اختتام کو پہنچے تھے۔ نومبر کے معاہدے کی شرائط کے تحت علاقے میں روس کے 2000 فوجی تعینات ہیں۔ اصحاب اہل الحق موومنٹ کے سیاسی ونگ کے ایک رکن نے کہا کہ عراق کے گرین زون پر راکٹ حملوں کے پیچھے امریکہ سے منسلک ایک گروہ کا ہاتھ ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراق میں تحریک اصحاب اہل الحق کے سیاسی ونگ کے رکن محمود الربیعی کا کہنا ہے کہ امریکہ بغداد کے گرین زون پر راکٹ حملہ کرنے کے الزام میں حشد الشعبی اور مزاحمتی گروپوں پر الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ الربیعی نے بتایا کہ امریکہ خطے میں کشیدگی ایجاد کرنے، عراقی سیکورٹی میں خلل ڈالنے اور مزاحمتی گروہوں کو بدنام کرنے کے درپے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مزاحمتی گروپ نے راکٹ حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور یہ کہ کسی بھی حملوں نے امریکی سفارتخانے کو نشانہ نہیں بنایا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے امریکہ سے منسلک گروہ کا ہاتھ تھا۔ الربیعی نے مزید کہا کہ امریکہ کے ان کارروائیوں کا مقصد حشد الشعبی پر الزام تراشی کرنا اور عراق میں اپنی موجودگی جاری رکھنے کا جواز فراہم کرنا ہے، لیکن امریکہ اس میں ناکام ہوگا کیونکہ عراقی عوام کے سامنے امریکہ کی شیطانیت عیاں ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے محکمہ تعلیم سندھ میں 7 کروڑ سے زائد کی خورد برد کے جرم میں سینئر اکاؤنٹنٹ ٹھٹا عرفان احمد شیخ کی برطرفی کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں محکمہ تعلیم سندھ میں 7 کروڑ سے زائد کی خورد برد کے جرم میں سینئر اکاؤنٹنٹ ٹھٹا عرفان احمد شیخ کی برطرفی کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جسٹس قاضی محمد امین احمد پر مشتمل ڈویژنل بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے سابق سینئر اکاؤنٹنٹ کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کیا ہمیں نہیں معلوم حکومتی اکاؤنٹس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو 7 کروڑ کی خورد برد ہے، 7 ارب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انسانی غلطی ہے، مگر 7 کروڑ ادھر ادھر ہو گئے۔ اور پی ایف یو جے اور کے یو جے نے ایک بیان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے موقف کو مسترد کر دیا ہے۔
پاکستان کی صحافتی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور اس سے وابستہ تنظیم کراچی یونین آف جرنلسٹ نے جمعے کو جاری ایک بیان میں پاکستان کی 3 میڈیا شخصیات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ ان شخصیات نے حال ہی میں کہا تھا کہ اسلام آباد کے قریب تل ابیب سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے یہ صحیح وقت ہے۔ پاکستان اپنی سرکاری پالیسی کے تحت فلسطینیوں کو ان کی اپنی ریاست کے جائز حق سے محروم رکھنے کی وجہ سے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرتا۔ بیان کے مطابق تل ابیب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی حمایت میں کچھ شخصیات کے انفرادی تبصرے اس وقت سامنے آئے جب نومبر میں میڈیا پر قیاس آرائیاں ہونے لگیں کہ جنوبی ایشیا کے ایک مسلم اکثریتی ملک کو یہودی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ تاہم اس کے بعد پاکستانی حکومت، فوج اور مرکزی اسلامی کونسل نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔